الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وأغياثنا ومغيثنا آلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظرها لنا 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 يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر مغرق خذ بأيدينا ساحلنا إشقالنا يا رسول الله بفریاد میرس یا حبیب اللہ دیدارم جست و کس مشکلم پیشست مندر بے کثیر یا رسول اللہ مارا تو بصیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وجل اسمہ دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا پیش کیتی. اس تو بعد تہاڈے تے میرے پاک نبی امت دے مبخار نبی نبیاں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی سبحان اللہ زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسمنا دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اے ماہ مبارک ذوالحج شریف کا مہینہ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ میں داماد مصطفیٰ مظلوم مدینہ عاشق رسول فناف رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے. اسے حوالے دے نال اللہ دی دار کتاب بے کتاب سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کیجیے. اللہ رب العالمین جل شانہ سنے نبی سرکار دا فعل حق کہن دی آپ کو سنن دی میں سنان دی سن کے سنا کے تہنو میں عمل اعتقاد دی توفیق عانی پیدا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان غنی؟ آپ کا تعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نسبی دو نسبتاں دے نال ہے. آپ کا نسبی تعلق نبی علیہ السلام دے نال دو نسبتاں دے نال ہے. پہلا جناب عبد مناف تے جا کے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شجرہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شجرے نال مل جاتا ہے. پہلی نسبت. دوسری نسبت آپ کی والدہ کی طرف کہ حضرت عثمان غنی کی نانی حضرت ام حکیم البیداء وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک جڑوا بہن ہے حضرت ام حکیم البیداء. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم نے اونا دی جڑوا بہن حضرت ام حکیم البیداء
وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نانی جان نے گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے پھوپھی ذات نبی پاک دی پھوپھی ذات بہن نے حضرت ام حکیم البیضاء رضی اللہ تعالیٰ تے پھر مولا علی کی لگی جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھوپھی ذات بہن نے تے پھر مولا علی کی لگی انہاں دی پھوپھی ذات بہن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دے حوالے دے نال بڑا قریبی خاندانی تعلق بھی ہے۔ ایک گل میں اس وجہ پر عرض کی تھی کہ اہل تشیع جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یعنی 18 ذی الحج اس دن خوشی مناتے ہیں کی کرتے ہیں اس دن خوشی مناتے ہیں تو انہوں توجہ اپنی طرف کروانا واسطے بلوایا ہے کہ اس دن وہ کی کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں بڑی توجہ کرنا وہ اس بنا پہ کہ اس دن ہی ذی الحج 18 ذی الحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر خم دے اٹھے کھڑے ہو کے سرکار نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا جس کا میں مولا استاد بولو بولو جس کا میں مولا استاد علی مولا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اہل تشیع کے علماء نے اس کی تعبیر اس طرح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام تے کھڑے ہو کے سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا جبکہ مولا کا معنی ایتھے خلیفہ ہونے دا نہیں ہے۔ دلیل دیاں آپ بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی جنگل دے اندر پھنس گئے سامنے ایک شیر آ رہا سی قریب سی کہ وہ شیر آپ تے حملہ کرتا تے آپ کو مار دیتا قریب سی آپ نے اس کی بات ہے آپ کا نام سی حضرت سفینہ نام کی سی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی آپ نے اس شیر کو مخاطب ہو کے آخیا فرمان لگے نے تو جاننا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مولا ہوں اتھے مولا مانا لیتا گیا انہوں نے مولا مانا لے لیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی خلافت نے اشارہ کیا تعبیر انہوں نے جڑی کی تھی یا صحیح ہے یا نہیں ہے وہ دلیل دے رہے ہیں حضرت سفینہ کہنے لگی اس شیر کو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہوں لہذا کچھ خیال کریں علماء فرماتے نہیں کہ تھے مولا کو مراد حضرت سفینہ کہہ رہے ہیں میں نبی پاک کا غلام ہوں میں نبی پاک کا کیا میں نبی پاک کا غلام ہوں تھوڑا جا خیال کریں کہتے جس وقت حضرت سفینہ نے گل کہی نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں شیر اپنے چاروں پیر بچھا کے بیٹھا گویا کوئی زمانے حال نہ لے کہہ رہے میرے تے سواری کرو میں تمہیں تاڑی منزل تک پہنچا دینا
ایک درندہ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا لحاظ کر رہے ہیں تے پھر سانو چاہیے ہے کہ اسی انسان آ بدر دا اولا صحابہ کی عظمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، انہاں نال پیار کرنا چاہیے۔ اگلی گل سماعت فرما، اگر انہوں نے اس تعبیر فاسد کو جیڑی انہوں نے تعبیر کی تھی کہ مولا کا معنی ہے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی مبارکہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی سے کھڑے نہ کر دیا۔ سرکار نے اپنی زندگی مبارکہ کے وچ جناب ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی سے کھڑے کیتا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے تاجدار کائنات جناب رسول کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے آخری ایام میں حضور سخت بیمار نے، آپ اکثر بیشتر روایت کو سنتے رہتے ہو، اس واسطے خلاصہ مختصر یہ روایت مرج کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب ابوبکر صدیق کو بلا کے لے آیا۔ جناب ابوبکر صدیق آئے، نبی پاک علیہ السلام کے مصلی سے کھڑے ہوئے، حضور علیہ ظاہری حیات کے اندر زندہ نے، حضور زندہ نے اپنی موجودگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ مثال دیا، میں اگر نام آتے نماز کون پڑھاتا ہے؟ اب صاحب، کیونکہ وہ نائب نہیں، وہ خلیفہ نہیں۔ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے کھڑا کر رہے ہیں، گویا وہ انہوں نے خلیفہ مقرر کر رہے ہیں۔ پھر مولا علی مرتضیٰ نے کی کیا؟ ایک ٹبر نہ صرف مولا علی نے مانگا ہے معاذ اللہ، باقی کہتا سارے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ثم معاذ اللہ، کہتے سارے صحابہ گمراہ ہیں۔ ایک ٹبر صرف مولا علی نے مانگا ہے۔ اہل سنت و جماعت ہے شعار ہے ساڈے واسطے علی بھی شان والے، سارے بولو یار ساڈے واسطے علی پاک بھی شان والے، ساڈے واسطے ابوبکر صدیق بھی شان والے، ساڈے واسطے عمر پاک بھی شان والے، ساڈے واسطے عثمان پاک بھی شان والے ہیں۔ اسی سارے نال پیار کرتے ہیں۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ 1.25 لاکھ تو زیادہ صحابہ کم و بیش صحابہ دے وچوں اساں ہر ایک نال محبت کرنے ہیں، کسی ایک نال بھی بغض اساں رکھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنی زندگی مبارکہ دے اندر جناب ابوبکر صدیق کو خلیفہ مقرر کرنا، اس گل دی واضح دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بعد خلافت کی نو ملنی سی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مولا علی کا فرمان سنانے سے جناب مولا علی نے کی فرمایا؟ جناب مولا علی کہتے ہیں جڑا بندہ کہتا ہے کہ میں ابوبکر کو افضل ہوں، جڑا بندہ کی کہتا ہے میں ابوبکر صدیق کو افضل ہوں، جڑا میرا ابوبکر صدیق دے اوپر افضل قرار دے گا میں انہوں 80 کوڑے مارا گا۔ کنے 80 کوڑے آپ فرماتے ہیں انہوں مارا گا تو یہ علی خلیفت دین جے علی کہن کہ ابوبکر صدیق دا پہلا نمبر نہ تو اٹھ کے کہے صدیق دا پہلا نمبر نہیں ہے، علی دا پہلا نمبر، تیری کی حیثیت ہے؟ پھر اس واسطے میرے صاحب اپنی اس عقیدے تے ناز کریا کرو کہ اللہ کریم جل شانہ نے تم سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ تے جماعت بھی وہ نہیں جڑی اج کل بڑی ہوئے، جماعت بھی وہ جڑی نبی پاک کے زمانے تو چلی آ رہی ہے، وہ جماعت کے نال ساڈا تعلق ہے، اس جماعت کے نال ساڈا تعلق ہے جس جماعت کے نال تعلق ابوبکر صدیق دا بھی ہے، جناب عمر پاک دا بھی ہے، جناب عثمان غنی دا بھی ہے، جناب مولا علی دا بھی ہے، جناب حسن مصطفیٰ دا بھی ہے، جناب امام حسین دا بھی ہے، جناب امام زین العابدین دا بھی ہے۔ 12 امامہ دا متفقہ طور تے یہی عقیدہ ہے کہ حق جماعت اہل سنت و جماعت ہی
بھی ہے پھر اس کے بعد نہیں گل سمجھتا توجہ ہے نا صاحبان دی یہ اکثر و بیشتر تساں سنیا ہونا ہے کہندے نے کہ 12 امام تے 14 معصوم 12 امام تے مرحلہ ہے لیکن 14 معصوم کتھے بھی نہیں یہ انہاں دی اپنی ایک خود ساختہ خود بنائی ہوئی ترکیبات نے خود بنائی ہوئی اللہ نہیں معصوم صرف میرے صاحب اور 2 ذاتاں نے کتنیاں کیا نبی معصوم نے یا فرشتے معصوم نے یا نبی معصوم نے یا فرشتے معصوم نے معصوم کی تعریف ہے کہ انہاں کو گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ انہاں کو گناہ سرزد ہو گئی تو صرف 2 ذاتاں معصوم نے انہاں کو علاوہ کوئی معصوم نہیں کہ جتنیاں پاک ہستیاں نے انہوں اللہ کریم اللہ شان نے اپنے کرم کے نام گناہوں کو محفوظ کر چھڑے لیکن یہ معصوم صرف 2 ذاتاں نے یا فرشتے نے تے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کم بیش سارے کے سارے معصوم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام و جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دوسرا شرف ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا تے آزاد مردہ دے وچوں سب تو پہلے جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ تے غلاماں وچوں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او دا نام زید بن حارثہ ہے تے بچیاں وچ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او دا نام مولا علی ہے مولا علی کی عمر اس وقت 10 سال تھی جس وقت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کلمہ پڑھیا تے پھر عورتاں دے وچوں سب تو پہلا جس عظیم ہستی نے دل و جان کو اسلام قبول کیتا انہاں نام نامی اسم گرامی ام المومنین اسا مومنہ کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے جو کلمہ پڑھے اس وقت آپ نے مبارک کی ہونی سی 10 سال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نے کلمہ پڑھیا نا تے بندے سن 3 کتنے چوتھا نمبر آپ دا ہے چوتھے نمبر دے آپ نے کلمہ پڑھیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کلمہ پڑھیا میرے صاحب جدوں کہ اسلام مننا ایک جرم تسلیم کیتا جاتا سی اسلام منن والیاں نویں تے کیتا جاتا سی اگر کوئی بندہ اسلام دا عادی اسلام منن والا بن جاتا سی اسلام کا اقرار کرتا سی اس بندے دے ظلم و ستم کیتا جاتا سی بیگانے تے بیگانے اپنے بھی ظلم و ستم کرتے ہوندے سن آؤ ایک تصویر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے اندر بھی ہے جس وقت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا آپ دے چاچا نے آپ کو کھال دے اندر لپیٹیا کدے وچ لپیٹیا ہولی ہولی بولو تاکہ آواز میں آ رہی کدے وچ لپیٹیا کھال دے اندر لپیٹیا کھال دے اندر لپیٹ کے آپ رسی دے نال پکا کر کے بند چھڑیا تے آپ نے کمرے دے اندر بند کر چھڑیا تے کیا جتنی دیر تک تو اسلام کو انکار نہیں کرے گا جتنی دیر تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو انکار نہیں کرے گا اتنی دیر تک تینوں چھٹا بھی نہیں اتنی دیر تک تینوں آزاد نہیں کیتا جائے گا جناب عثمان غنی کی کہتے ہیں کہ جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد کریم کا دتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے شان صحابہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ جان تے جا سکتی ہے
لیکن محمد کریم کا دیتا ایمان نہیں جا سکتا، اس لئے کہ جان میری ہے ہی کوئی نہیں، کیا ہے جان میری ہے ہی کوئی نہیں، اس لئے کہ وہ کہنے نے جان ملی تھے میرے مصطفیٰ کا صدقہ، جان ملی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے آئے، ایمان ملے آئے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے آئے، رمضان ملے آئے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے آئے، قرآن ملے آئے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے آئے، جب یہ جان میری نہیں ہے، اگر مصطفیٰ کے نام تے جان دیئے تے چلی جاوے، لیکن میں کہی کہاں گا کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلاموں آپ کی کہندے نے سرکار کی بارگاہ کے اندر آج سے انکسار ہو کے کہندے نے کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، سارے سرکار دے نال خواہ بن جاؤ مل کے پڑھو، کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے۔ کیا مطلب ہے میرے پاک نبی علیہ السلام جو غلاموں اس زبان جڑی ساڈی اپنی نے انہیں بند ہو جانا ہے، یہ ادا جڑے ساڈے اپنے نے انہوں نے ساڈے خلاف ہی گواہیاں دینیاں نے، اس جسم نے علاوہ نے ساڈے خلاف گواہیاں دینیاں نے، اس زبان کا تو بند ہو جانی ہے۔ آج جدو اللہ کریم نے تینوں بولن دی طاقت بھی دیتی ہے، اللہ کریم نے تینوں سنن دی طاقت بھی دیتی ہے، اے جان جدو نبی پاک کا صدقہ اللہ نے دیتی ہے، آواز اللہ نے نبی پاک کا صدقہ دیتی ہے، سنے نبی دا نام لے لے، شاید یہی ویلا تیرے میرے کم آ جائے، پڑھ لو کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، اللہ سلامت رکھے، کیا پیش کریں تجھ کو، تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی واقعہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ دائے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن تو پہلے ہی آپ تجارت دا کم کرتے ہوں گے سن، بہت بڑے تاجر سن۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے عثمان تو میرا ویر ہے، میرے نال رہنا ہے، میرے نال تجارت واسطے بھی جانا ہے، ہر کم میرے نال رکھ کے کرنا ہے۔ میں کہنا ماں جس محمد کریم دا نوکر میں بنیا او دا نوکر تو بھی بن جا۔ میرا دل کرتا ہے جس محمد کریم دے قدمہ دے اندر جا کے میں بیٹھا ہوں، جدا کلمہ پڑھ کے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے تم ہی ہوتا ہے غلام بن جا، تم ہی ہوتا نوکر بن جا، تم ہی ہوتا کلمہ پڑھ کے او دی غلامی اختیار کر کے تو نہ جہانا دے اندر سرخرو ہو جا۔ پاک نبی دے غلاموں جناب عثمان غنی کہندے نے او دا اس نبی دا کمال کیے، اس نبی دا کمال کیے۔ جناب ابوبکر صدیق کہندے نے بیٹھا فرشتے ہوئے گلاں عرش دیاں دسدا، بیٹا فرش دے ہوئے گلاں عرش دیاں دسدا ہے، او دے کول جان آلا بھکھا جاندا ہے لیکن واپس بھکھا نہیں آندا، اپنیاں دا بھی اس بارگاہ دے اندر خیال رکھیا جاندا ہے، بیگانیاں دا بھی اس بارگاہ دے اندر
خیال رکھیا جاتا ہے، اے نہیں آکھیا جاتا اے اپنا اے دے نال پیار کرو، اے بہانا اے دے نال پیار کرنا نہیں کرنا، اے سبق نہیں دیتا جاتا، بلکہ کی سبق دیتا جاتا ہے کہ یہ دربار محمد شاہ اپنوں کا کیا کہنا، شاہ سے ہاتھ خالی بھی جایا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں جدو جناب عثمان غنی نے تیرے تے میرے لجپال نبی علیہ السلام دیاں عظمت دیاں بھی گلاں سنیاں نے، شام دیاں بھی گلاں سنیاں نے، رفعت دیاں بھی گلاں سنیاں نے، گئے سرکار دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں عثمان پہلے ہی بڑے سخی سن، عثمان پہلے ہی بڑے سخی سن، عثمان پہلے ہی بڑے غنی سن۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا جس وقت رشتہ ملیا جناب عثمان غنی دا نکاح ہویا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ضرورت لگتے دیگر نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نال جناب عثمان غنی دا نکاح ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی بیمار ہو گئیاں، جس وقت بیمار ہو گئیاں اس بیماری کی حالت دے اندر وہ وصال کر گئیاں، جناب عثمان غنی لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، روندے ہوئے آئے نے، اٹھ کر کے ہاتھ جوڑے نے، عرض کی تھی مدینے والیا تیرا میرا رشتہ جڑا ہے اسی دمادی والا ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی فرمایا عثمان کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی آقا میری بیوی تواڈی لگتے دیگر فوت ہو گئی ہے۔ ادھر جناب عثمان غنی نے گل کی تھی، ادھر رب تعالیٰ فرمایا جبریل، عرض کی تھی رب جلیل حکم بولے، اللہ فرمایا جبریل سلام بھی لے جا، جبریل پیغام بھی لے جا، یا اللہ سلام تیرے جانا پیغام کی لے کے جاوا۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا جبریل پیغام اے لے جا سونیا اپنی دوسری بیٹی دا نکاح عثمان غنی نال فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے تک فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں، میں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے ساریاں تیرے نکاح دے اندر دے دینیاں سی۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض نال گئے، تجارت کی غرض دے نال دوسرے علاقے دے اندر گئے، 3-4 دنوں کے بعد جس وقت واپس آئے، 3-4 دنوں کے بعد جناب عثمان غنی واپس آئے نے، جس وقت واپس آئے آگے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی ہے، چھوٹی گل نہیں کی تھی سرکار دے پیچھے نماز پڑھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس وقت نماز پڑھی ہے لجپال نبی نے سلام پھیریا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی نماز ہوندی سی، نالے دید کردے سی، نالے عید کردے سی، وہ کہتے ہیں ساڑی نماز ہے جدی اندر سی سونے مصطفیٰ دی زیارت کرنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں دیتے ہاتھ رکھ کے گل سنیا دے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک نو ویکھیا، سرکار دے چہرہ مبارک دے اتے کمزوری دے اثرات نمودار ہوندے پے نے، حضور کمزور پہ لگ دے نے، جناب عثمان غنی نے نبی پاک نال تے کوئی گل نہ کیتی، ملاقات کرن تو بعد ملے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے کہتے ہیں بلال میں تیرے 4 دن بار کی گیا
تساں میرے نبی دے نال ایک ہی کر چھڑیا ہے، میرے نبی دا کی حال ہو گیا ہے، نبی پاک اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ جناب حضرت بلال کہندے نے جناب والا مینوں تے پتہ کوئی نہیں، میں تے جاندا ہی کچھ نہیں ہاں، جاؤ چلے جاؤ گھر جاؤ کہ نبی پاک دے پتہ کر لو معاملہ کی ہویا ہے۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دریائے رسول دے اتے نبی پاک دے در دولت دے آئے نے آکے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں عائشہ صدیقہ حسن سارے مومنہ دی ماں نے پوچھیا دروازے اتے کون ہے؟ جناب عثمان کہندے نے عثمان غلام آیا ہے، غلام عثمان آیا ہے، حالانکہ آپ بادشاہ کے بیٹے نے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رئیس نے، جدی پشتی آپ امیر صاحب دے نے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دروازے اتے دستک دیتی، اما عائشہ صدیقہ نے پوچھیا دروازے اتے کون ہے؟ جناب عثمان پاک نے کیا ہے آپ کا غلام عثمان آیا ہے۔ بی بی صاحبہ اما جی ایک سوال پوچھن واسطے آیا ہوں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ کہندیاں نے پوچھو کی پوچھنا ہے؟ کہنے لگے اما جی سوال کرنے واسطے آیا ہوں، اس چیز کا جواب لین واسطے آیا ہوں، حضور کمزور کیوں ہو گئے نے؟ سرکار دے چہرے مبارک دے اتوں کمزوری دے اثرات کیوں نظر آندے پے نے؟ گل جدوں حضرت عثمان غنی دے منہ نکلی ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ دی آہ نکل گئی، آپ دی آنکھاں میں تھرو آئے۔ جناب عائشہ صدیقہ روئیاں نے، جناب عثمان پاک کہندے نے اماں کیوں روئیاں ہو؟ کی وجہ ہے؟ کس گل میں تانوں رلا چھڑے آئے؟ جس وقت جناب عثمان پاک نے سوال کیتا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جواب اما عائشہ صدیقہ نے دیتا، عثمان سننا چاہنا ہے تے سن، اج 4 دن ہو گئے نے مدینے دے تاجدار نے کھانا نہیں کھاتا ہے، حضور نے روٹی نہیں کھاتی ہے، اج 4 دن گزر گئے نے، صرف سرکار نے کھجور تے گزارا کیتا ہے، پانی تے گزارا کیتا ہے، تب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو گئے نے۔ حالانکہ نبی پاک دے کول اللہ کریم اللہ شانوں نے دو جہاں دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرما چھڑیاں۔ آل حضرت سے واسطے کہنے نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لگتال نبی دے غلاموں اس گل میں جڑا اعلیٰ حضرت نے نقشہ پیش کیتا، آدم چشتی لاہوری نے اس طرح پیش کیتا کہ ایسا کوئی محبوب، سارے بولو یار سبحان اللہ، تکی تکی سبحان اللہ نہ بولو، محبت نہ بولو سبحان اللہ، اللہ تم سلامت رکھے، سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اور نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، دو جہاں کی دولت ہے ان کے خالی ہاتھوں میں، ارے ایک لفظ
ساڈا فرمایا بلال تو ساڈا خزانچی ہے کیتی آقا مال ہوے تے خزانچی بندا ہے یہ والے پنوالی کوئی نہیں خزانچی کا دا نبی پاک فرمایا بلال اساں تینو خزانچی بنایا ہے تو خزانچی بن کے رہنا ہے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خزانچی بن کے بخایا کس طرح کیتا جیڑا بھی آندا سی آپ دی بارگاہ دے اندر خالی جھولی لے کے آندا حضرت بلال نے اودی ضرورت نو کسی نہ کسی طریقے نال پورا کر دینا کسی نہ کسی کو لے کے کبھی کسی کو جانا کبھی کسی کو جانا اودی ضرورت نو پورا کر دینا ایک دن آپ بیٹھیاں آپ دی ذہن دے اندر خیال آیا میں در تے جا کے سینا دی ضرورتاں نو پورا کرنا وا ادھروں ایک یہودی بھی آیا ہے آ کے کہنے لگا بلال بوئے نہ جایا کر میرے کو آ جایا کر جو کچھ لینا ہوئے میرے کو لے کے جنوں دینا ہوئے دے دیا کر جناب حضرت بلال کہندے نے بوئے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہے کسی اور نو ہن کہن دی لوڑ کوئی نہیں اے دے کول لے کے ضرورت لوکاں دی پوری کر دیا کراں گا پاک نبی دے غلام او بھی وقت آیا حضرت بلال بڑے مقروض ہو گئے جناب حضرت بلال جب بڑے مقروض ہو گئے آیا یہودی حضرت بلال میرے نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھے سرکار دی زیارت پہ کردے نے سبحان اللہ سرکار دے چہرے نو ویکھدے پے نے ٹک ٹکی لگا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی دے چہرے دی زیارت پہ کردے نے ادھر اس یہودی نے آواز دتی او بلال لیکن عاشق دا معشوق تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے کس طرح حضرت بلال اپنی نگاہاں نو چہرے مصطفیٰ تو ہٹا لیں گے ٹک ٹکی لگا کے حضرت بلال نبی پاک نو ویندے پے نے دوسری آواز دی جناب بلال نے توجہ نہ کی تھی تیسری آواز دی جناب حضرت بلال نے توجہ نہ کی تھی جاننے آیا کہندا پیا اے بلال تو ساڈا مقروض ہے تو ساڈا قرضہ ہے جے شام تک تو میرا قرضہ نہ دیتا دوبارہ تینوں اپنا غلام بنا لواں گا اپنی غلامی کے اندر تیری زندگی بسر کراں گا حضرت بلال دی اکھاں وچ آنسو آ گئے جناب بلال روئے ادھروں جناب بلال روئے ادھروں میرے نبی پاک دی زبان مبارک ہل گئی ہے حضور بولے میرے نبی فرمایا بلال کیوں روندا پیا عرض کی مدینے دے تاجدارا روندا اس واسطے پیا ساری زندگی غلامی کے اندر گزار دیتی ہے ساری زندگی غلامی کردا رہیا آقا ہن کسے دی غلامی کرن نو دل نہیں کردا جدوں دا تیرا غلام بن گیا کسے دا غلام بنن نو میرا دل نہیں کردا میرے نبی فرمایا بلال بولتے صحیح عرض کیتی آقا معاملہ یہ ہو گیا ہے ماجرا یہ ہو گیا ہے لجپال نبی فرمایا بلال فکر نہ کر تو لجپالا نہ لائیے بے لجیاں نہ لائی حضرت بلال چلے گئے شام ہوئی جب قافلہ آیا یمن دے علاقے دے وچوں بہت سارا مال لے کے آیا لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کتھے عرض کیتی مدینے دے تاجدار اپنے گھر میں سرکار نے فرمایا بلال نو بلا کے لے آندا جائے حضرت بلال آئے میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال دس دے کتنے پیسے دینے او دے کتنا قرضہ دینا ہے عرض کیتی آقا اتنا دینا ہے سرکار فرمایا سارا لے جا جتنا او دا دینا ہے او دے گیا سرکار جڑا باقی بچ جاوے او دا کی طرح میرے نبی فرمایا نو مدینے دے غریباں یتیماں دے اندر تقسیم کر دے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلام عرض کر رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں معاشر صدیقہ کہنے لگیاں نے آج 4 دن ہو گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے اب معاشر صدیقہ نے تو نکل کی تھی ہے جناب عثمان پاک کہتے ہیں اماں جی جے تسی
پردے دے وچ عورت دے وچ چلیاں جاؤ تے بڑی مہربانی ہوے گی تھوڑی دیر واسطے پردے دے اندر تے تساں تشریف لے جاؤ اما عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں پردے دی عورت دے اندر گئیاں جناب عثمان پاک گئے نے بولو یار جناب عثمان پاک نے جا کے راشن لے کے آئے راشن دی بوری چک کے لے آتی اپنے کندھیاں دے اوپر غلام کہندا حضور میں نہ جاواں آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں آپ ہی لے کے جاواں گا آٹا کڈیا اپنے ہتھاں دے نال آٹا بھی گنیا اپنے ہتھاں دے نال آٹا بھی گنیا عشق کردا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نہ قراوے خدا اے جھکا دے دا ہر تھان تے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نہ کربلا آٹا گن کے جس وقت آپ نے چولہا جلایا ہے اما عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے لکڑیاں جناب عثمان پاک کو جلدیاں نہیں جس وقت اگ لگاندے نے بجھ جاندی ہے دوبارہ جلاندے نے بجھ جاندی ہے جڑا دھواں نکلدا ہے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے جناب عثمان پاک دی داڑھی وچوں نکلدا پیا ہے جناب عثمان پاک دی اکھاں وچ اتھرو آئے نے آپ رو رہے نے دعا اپنی اکھاں وچ جاندا پیا ہے لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر توالو واسطے آپ نے سارا کچھ کیتا کھانا پکا چھڑیا ہے کھانا پکا کے گئے نے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر حضور مسجد دے اندر تشریف فرمانے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور کھاتے تشریف لے آیا جے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کھا رہے جناب عثمان پاک نے اپنے ہتھاں دے نال کھانا بھی پا کے دیتا کھانا بھی اپنے ہتھاں دے نال پا کے دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سرکار نے اندر کے نوالا اپنے منہ دے اندر پایا ہے جناب عثمان غنی روئے آپ نے کر کے اپنا بال کھڑیا کٹ کے سرکار دے قدماں دے اندر رکھیا آقا میزبان کو عقد لانی ہے کہ میرا نبی خوش راوے اتنی گل کہہ کے مال چھڑ کے جناب عثمان غنی چلے گئے اما عائشہ صدیقہ کہہ دیا نے ادھر حضرت عثمان چلے گئے ادھر نبی پاک نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں چک لے آئے رب العالمین نے قرآن نازل فرما چھڑے آئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلام اللہ کریم جل شانہ دی آیات کتاب سورہ توبہ آیت نمبر 100 رب العالمین فرمانا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم جناب عثمان پاک کی کہنے نے کہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں دے کون کون محبت میں بیٹھا ہے سارے بیٹھے ہو نا سارے پڑھو گے نا پھر شرمانو گے تے نہیں نا سارے زور لا کے سینے کا زور لا کے پڑھو پھر حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں دے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے حشر تک یا مصطفیٰ
آقا گدائیاں تیریاں کر گئے جو کر گئے آقا محبت نہ پڑھو تر گئے جو کر عثمان پاک نے میرے نبی کے ہاتھ میں چادر دے کے بیعت بھی کی تھی حضور علیہ السلام نے بیعت بھی جناب عثمان پاک نے کی تھی تے جڑا ہاتھ جناب عثمان پاک نے میرے نبی کے ہاتھ میں دیتا ساری زندگی اپنے وصال تک جناب عثمان پاک نے روتے گندگی نہیں لگن دیتی ساری زندگی انہوں گندگی تو محفوظ رکھے آئے ساری زندگی اس حد نال اپنی شرمگاہ کو نہیں چھیڑیا اپنی شرمگاہ دے اتے وہ ہاتھ اپنے نہیں لایا کہنے نے اس واسطے کہ اس ہاتھ دی نسبت میرے نبی نہ ہو گئی ہے اس ہاتھ دی نسبت میرے نبی نہ ہو گئی ہے اور جناب عثمان پاک نسبتاں دا بیان کر دے نہیں پتہ چل گیا عثمان پاک دا جڑا منن والا ہے او بھی نسبتاں دا خیال کردا ہے بے لجا نہیں ہوندا او بھی لجپال دا غلام ہوندا ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی آخری عرض کر کے آگے چلنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو مقام حدیبیہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے واسطے گئے سرکار کے سارے نوکر بھی عمرہ کرنے واسطے گئے کافروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان آ رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو نبی پاک کو حضور کے غلاموں کو عمرہ کرنے تو روک دیتا جس وقت عمرہ کرنے تو روکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا سرکار نے فرمایا عثمان تو میرا سفیر بن چکا عرض کی تھی آقا حکم ہو جی نے سرکار فرمایا میرا سفیر بن کے جا کے انہوں نے کہا اسی جنگ کرنے واسطے نہیں آئے اسی اللہ کے گھر دا طواف کرنے واسطے آئے اسی اللہ کے گھر دی زیارت کرنے واسطے آئے اسی تے صفا تے مروہ تے دوڑن واسطے آئے اسی تے آب زمزم دا پانی پین واسطے آئے ہیں اسی تے حجر اسود دے گوشتے رہن واسطے آئے ہیں اسی تے مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے نفل ادا کرنے واسطے آئے ہیں آسان لڑن واسطے جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے سفیر بن کے بڑی توجہ کرے آئے اللہ واسطے توجہ کرے آئے جناب عثمان پاک سفیر بن کے چلے گئے کافرہ نے آپ کو روک دیا اٹھے کہنے لگے عثمان تو آگے ہیں آپ نے احرام بننے ہوئے عثمان پاک نے احرام بننے ہوئے سے کہنے لگے کہ تسی ایسا نہ کرو تسی آ گئے ہو عمرہ کرو طواف بھی کرو سائی بھی کرو مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھو پھر اس تو بعد آپ زمزم کا پانی بھی پیو سارے کام کرو اپنے عمرہ مکمل کرو تو کر لے میرا سن تیرے نبی تو آن تینوں اجازت ہے تیرے نبی واسطے اجازت نہیں جناب عثمان پاک نے کر کے دیکھ کے کہنے لگے تو کی میں سوچ لیا کہ عثمان اپنے نبی تو بغیر عمرہ کر لے گا سوچ کی بھی لے گی نہیں کر ہر کس عثمان اس طرح نہیں کرے گا جنہی دیر تک میرا نبی نہیں کرے گا عثمان بھی عمرہ ایک دن نا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے آپ حضرت اسود کو چوم رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت اسود جنتی پتھر ہے حضرت اسود جنتی پتھر ہے جنہا کمال ہے وہ جنہی شان ہے چومے آنا سارے گناہ چوس لیندہ ہے جدو مدہ واپس ہوتا ہے ایسا نہ ہوتا ہے جنہیں ہوتی ماں نے ہونی کو جنم دیتا ہے اس طرح گناہت مدہ پاک ہو جاتا ہے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کہنے لگے حضرت اسود میں تینوں اس واسطے نہیں چومنا پیا تو جنتی پتھر ہے میں اس واسطے نہیں چومنا پیا تینوں کہ تو کعبۃ اللہ دی دیوار دے اندر پھیٹ دے میں اس واسطے نہیں تینوں چومنا پیا کہ تو جنت دے وچوں آیا ہے
نہیں چومدا پیا کہ تو غلاموں نوں چوسنا ہے، بلکہ میں تینوں تاں چومدا پیا میرے نبی نے تینوں چومیا ہے، تاں میں تینوں چومدا پیا۔ جناب عثمان غنی کہنے لگے کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام عمرہ نہ کرن تے میں کر لوں، میں کیویں ہو سکتا ہے؟ جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیتا، انہوں کو روک لیا، اونچے کدھر صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین دی وچوں کچھ صحابہ نے یہ گل کر چھڈی سرکار دی بارگاہ دے اندر، یا نبی اللہ، حضرت عثمان پاک کو رب تعالیٰ نے موقع دے دیتا تے راج رکھ کے اللہ دے گھر دا دیدار کرتے پے ہون گے، تے عمرے کرتے پے ہون گے۔ میرے نبی نے جدوں گل سن لئی نا، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میرا موقع یہ کرتے الکی تو حضور موقع یہ سرکار فرمایا، تو یہ سوچ کے لیا میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر لے گا، اسی کی میں سوچ لیا ہے میرا عثمان میرے بغیر ہر کس نہیں عمرہ کرے گا، ادھر افواہ پھیل گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو، ان کر کے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، ان سے صحابہ نے اپنا ہاتھ رکھنا شروع کیا، ایک نے بھی رکھیا جنہوں سمجھ لگ رہی ہے، دوسرے نے بھی رکھیا، تیسرے نے بھی رکھیا، چوتھے نے رکھیا، سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ رہتا سی، بولو پھر گل اگلی سناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کر کے اوپر ہاتھ رکھیا، سارے دے ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھیا، سرکار فرمایا اے میرے عثمان دی بیعت ہے، اے میرے عثمان دی بیعت ہے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر چھڈیا، تسی کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے، جے نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پتا سی کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، تے وہ کیویں بیعت لے رہے سرکار نبی پاک علیہ السلام، انہوں نے جواب اسی یہ دینے آ کہ بیعت زندہ دی ہوندی ہے مردہ دی نہیں، بولو تے صحیح یار، بیعت زندہ دی ہے مردہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میرے عثمان کی بیعت ہے، گویا میرے نبی کو پتا سی میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در بیعت انہاں دا ہاتھ حضور نے اپنا ہاتھ انہاں دا ہاتھ کہہ کے بیعت کی تھی انہاں دی طرفوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جناب عثمان غنی وہ نے جنہاں نبی پاک علیہ السلام نے دنیا تے ہی جنتی ہون دا اعزاز عطا فرمایا، جناب عثمان غنی وہ نے جنہاں نبی پاک علیہ السلام نے دنیا تے ہی یہ دست دیتا سی عثمان ایک دور ایسا بھی آئے گا، فتنہ و فساد کا دور آئے گا، اس وقت اگر کوئی دین تے قائم رہے گا وہ میرا عثمان رہے گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت پہ کر دیتا، اے عثمان نے جنہاں نے اپنے پیسے نال میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیا، اے عثمان غنی نے جنہوں 40 دن ہو گئے میں پانی نہیں دیتا جا رہا، 40 دنوں کی حراست کے اندر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عثمان غنی باہر آئے، اتے کھڑے ہو کے آپ کہنے لگے دیکھو تے صحیح میں تہاڈے واسطے کی کچھ کیتا، تسی میں کی کرتے پے ہو، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کو غلاموں کوئی کسی قسم کا مثبت جواب نہ دیتا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اللہ کریم دی لا رہے کتابی تلاوت کر رہے سن، پڑھ رہے سن، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جس وقت آپ نے کلمات تقیبات تلاوت کی تھے ادھر دشمن نے وار کیتا، آپ کا سرتن تو جدا کر چھڑیا، آپ کا خون مبارک قرآن کے صفحہ تے لکھا۔ اس آیت مبارکہ کہیں میں پڑھی نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت مبارکہ ہوتے جناب عثمان غنی دا عثمان پاک دا خون دکھا، گویا کہ وہ بھی گواہی دے رہی ہے کہ جناب عثمان غنی کی شان سارے نالوں برابر والا ہے۔ اللہ کریم کا شان ہو جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پاک کو خیر اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہولی 1 منٹ آسے انشاءاللہ ہولی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پاک کے حوالے سے محفل پاک ہو چکی ہے۔